کے وقت کا پارٹی کو پہلے بھی یہ پریشر فیس کرنا پڑا کہ سوشل میڈیا جو ہے وہ اپنی ہی لیڈرشپ پر تنقید کرتا ہے، اور آج اگر سوشل میڈیا دیکھیں تو آپ بھی تنقید کی زد میں ہیں۔ شہباز گل صاحب ہوں، دیگر اکاؤنٹس ہوں، وہاں سے آپ کے خلاف ٹویٹس بھی کیے جا رہے ہیں۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ نے جو بات کی کہ خان صاحب جیل میں ہیں تو ٹویٹر اکاؤنٹ پہ جو بھی چلتا ہے ان کے، اس میں آپ ان کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیں گے کہ وہ ان کے اپنے خیالات یا اپنی تھاٹس ہیں یا نہیں ہیں۔ اس پر کیا رسپونڈ کریں گے اس پر آپ کہ آپ کی جو اس سٹیٹمنٹ کو کرٹیسائز کیا جا رہا ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اون کرنا چاہیے تھا خان صاحب نے جو بھی ٹویٹر کے تھرو کنوے کیا، علی صاحب نے اس کو اون نہیں کیا؟ جی بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ مزمل صاحب، میری تو ایک اسٹیٹڈ پالیسی ہے، ہمیشہ میں کسی پارٹی کے کولیگ کے بارے میں نام لے کے کبھی پبلک میں کمنٹ نہیں کرتا، تو میں کسی شخصیت کے جواب میں تو نہیں کہہ رہا، لیکن چونکہ آپ نے سوال کیا ہے تو اس کے حوالے سے میں جواب دوں گا کہ عمران خان صاحب ہی میری کنسرن ہے۔ میں سیاست نہ میرا پروفیشن تھا، میں ایک پروفیشنل انجینئر ہوں اور پروفیشنل لائر ہوں، اور جہاں تک خاندان کا سیاست کا تعلق ہے تو 2 سال بعد میری فیملی کے 100 سال ہو جائیں گے سیاست میں۔ پاکستان بنانے والی فیملی ہے، تو ہم ایک ویژن پہ عمران خان کے ساتھ ہیں۔ تو اب جب میں یہ دیکھتا ہوں کہ عمران خان صاحب نے ایک جنریشن کو پولیٹیسائز کیا، ظلم کے خلاف کھڑا کیا اور بہت لمبی طویل جدوجہد کی ہے، جس پہ آپ جیسے آپ ہمارے بھائی ہیں، لیکن میں پسند کرتا ہوں کہ آپ سخت ترین ناقدوں میں سے ہیں، تو وہی لوگوں سے بات کرنی چاہیے جو آپ پہ تنقید کرتے ہیں، تاکہ آپ چیزوں کو کلیئر کر سکیں۔ تو تنقید کا میں کبھی برا نہیں مناتا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کی اتنی عظیم جدوجہد کا تقاضا یہ ہے کہ جلد سے جلد وہ بغیر کسی پولیٹیکل ڈیل کیے، کوئی کمپرومائز کیے بغیر باہر آئیں اور اس قوم کو لیڈ کریں۔ اس کے لیے ہمیں پولیٹیکل فیصلے کرنے ہوں گے اور اس کے لیے ہمیں سیاسی انداز میں آگے جانا ہوگا تاکہ راستہ نکلے۔ اس کی وجہ یہ ہے، یہ میری ذاتی رائے ہے، میں بھی پارٹی موقف نہ ہو، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو فارم 47 حکومت ہے یہ خوش ہے اس حالت میں کہ ہماری لڑائی چلتی رہے اور خان صاحب جیل میں رہیں تاکہ وہ اپنا جو جیلی مینڈیٹ سے وقت ہے پورا کر لیں۔ اس وجہ سے میں نے یہ بات کی ہے کہ عمران خان صاحب کو ہم نے پولیٹیکل طریقے سے نکالنا ہے، چونکہ وہ جیل میں ہے تو ضرورت اس امر کی ہے کہ وہ جو بھی بات کریں، چونکہ خود اپنا ٹویٹر اکاؤنٹ نہیں چلاتے، تو جو بات خان صاحب کریں ہو بہو وہی وہاں آنی چاہیے۔ اور میں سمجھتا ہوں اس کے لیے بہترین طریقہ یہی ہے کہ ان کی بہن سے زیادہ کسی پہ اس وقت شاید کسی کو اعتماد نہیں ہے، مجھے بھی ہے، کہ جو خان صاحب کی سسٹرز ہیں انہی کے ذریعے میسیجنگ آئے باہر، تاکہ جو خان صاحب کا میسیج ہے اس میں نہ کوئی ایڈ کر سکے نہ کوئی سبٹریکٹ کر سکے۔ باقی ہماری جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے بدقسمتی سے ان کو بالکل ہی نہیں ملنے دیا جا رہا۔ میں 10 مہینے اور 1 ہفتے سے جا رہا ہوں، مجھے نہیں ملنے دیا جا رہا۔ اسد قیصر بھائی کو خدا کر کے بیرسٹر گوہر چلے جاتے ہیں، لیکن کل وہ ان کو بھی نہیں چھوڑنے دیا۔ تو جب پولیٹیکل لیڈرشپ کو بالکل چھوڑ ہی نہیں رہے تو ضرورت اس امر کی ہے کہ ان کی بہنوں کے تھرو ہی میسیجنگ ہو تاکہ وہ اس پہ کسی قسم کا وہ نہ ہو۔ اور جو چیز خان صاحب کہیں، میری کنسرن عمران خان ہے، میرا کسی عہدے سے کام نہیں ہے، کسی شخص سے کام نہیں ہے، نہ میں کسی عہدے کا میں متمنی ہوں۔ میں صرف یہ کہتا ہوں کہ جو عمران خان کہتے ہیں اس میں پلس مائنس نہ ہو، ایگزیکٹلی وہی چیز آئے، اور اس لیے بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ میں نے احتیاط کی بات کی ہے، اگر کسی کو اس سے کوئی صدمہ ہے تو اللہ اس کو شفا دے۔ علی صاحب آپ کا مطلب یہ تھا، آپ کی انٹرپریٹیشن یہ تھی کہ آپ کو اس پہ شک ہے یا کنفرمیشن ہے ہی نہیں کہ جو بھی ان کے سوشل میڈیا سے کنوے ہو رہا ہے وہ ان کے الفاظ ہیں یا نہیں۔ اس پر کبھی بات نہیں ہوئی آپ کی خان صاحب سے پرسنلی؟ وین ایور یو میٹ ہم، آپ نے یہ ریز نہیں کیا کہ یہ جو ٹویٹ ہو رہے ہیں یہ آپ کے ہیں یا کسی اور کے ہیں؟ نہیں، ٹویٹ تو خان صاحب ہی کے ہیں، اور ظاہر ہے ان کو جب یہ میسیجنگ باہر جاتی ہے تو مجھے تو نہیں علم کہ چینل کیا ہے، لیکن مجھے یقین ہے کہ سسٹرز کے تھرو ہی ہوگا، وہ لازماً اس کو چیک کرتی ہیں، اور اس کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کوئی غلط چیز بالکل ہی 100% ان کے نام سے چلا دے۔ لیکن ضرورت اس امر کی ضرور ہے کہ اس کو پارٹی لیڈرشپ، جو چیئرمین گوہر صاحب ہیں یا جنرل سیکرٹری صاحب جو سلمان راجہ صاحب ہیں، وہ یہ 2 ذمہ داران خان صاحب نے ہمیں دیے ہوئے ہیں، اور دوسری ان کی سسٹرز، وہ اس پہ ضرور دیکھیں کہ جو خان صاحب کہتے ہیں وہی آئے۔ اور میرے خیال میں ابھی تک آتا بھی رہا ہے، میرا نہیں خیال کہ کوئی چیز ایسی آئی ہوگی، کیونکہ اگر آتی تو لازماً ان کی سسٹرز یا گوہر صاحب یا راجہ صاحب اس کو چیک کرتے۔ لیکن ان حالات میں جب ہر طرف سے کنفیوژن ہے، ہر طرف سے شک ہے، ایک میڈیا وار خان صاحب کے خلاف چل رہی ہے، تو ضرور اس امر کی ہے کہ عمران خان صاحب کی گفتگو 100% آئے، اور وہ میرے خیال میں آتی بھی رہی ہے، لیکن ہمیں آگے بہت احتیاط
بات کرنی ہے، کیونکہ ہر طرف سے عمران خان صاحب پہ، تحریک انصاف کی لیڈرشپ پہ، ان کی سسٹرز پہ ایک میڈیا وار چل رہی ہے، سوشل میڈیا وار چل رہی ہے، فیک نیوز چلتی ہیں، اس لیے میں نے یہ بات کی۔ علی صاحب، اس چیز کو اب ریئلائز کرتی ہے پی ٹی آئی کی لیڈرشپ انکلوڈنگ یور سیلف کہ جو سٹرینتھ تھی تحریک انصاف کی وہ یہی سوشل میڈیا تھا، آبویسلی یہیں پر نیریٹو بنا، ایک آلٹرنیٹیو ڈسکورس پیدا ہوا، لیکن وہ کہتے ہیں نا، یو لیو بائی دا گن یو ڈائی بائی دا گن ایز ویل، دو دھاری تلوار یہ بن چکی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو سٹرینتھ تھی آپ کی اسی کے ذریعے اب تنقید کا نشانہ پوری لیڈرشپ بن رہی ہے، سوائے 3-4 شخصیات کے جو جیل میں ہیں، کسی کو بھی نہیں چھوڑ رہا سوشل میڈیا آپ کا۔ ناؤ ڈو یو ریئلائز فائنلی کہ اس میں مسئلہ ہے، اس کو ریفارم کرنا پڑے گا، یہ پولیٹیکل ایٹیچیوڈ نہیں ہے؟ دیکھیں، کچھ سیگمنٹس یہ ضرور ہو سکتے ہیں، کچھ تھوڑا سا سیگمنٹ ہوگا جو کسی پروپیگنڈا یا کسی شخصیت کے کہنے پہ کسی کو اٹیک کرے گا، لیکن 99% آف پی ٹی آئی سوشل میڈیا، میں لفظ یوز کر رہا ہوں 99%، وہ انڈیجنس ہے، وہ پاکستان سے، عمران خان سے محبت کرتے ہیں۔ اگر کوئی تنقید وہ کرتے ہیں، ہمیں برداشت کرنا چاہیے۔ اگر آپ سیاست میں ہیں، آپ کو برداشت سیکھنا ہوگا، آپ گالی کا جواب گالی سے نہ دیں، کوئی پازیٹیو بات ہو تنقید کا جواب بے شک اچھے طریقے سے دیں، ورنہ نہ دیں، خیر ہے، لیکن اگر آپ پبلک لائف میں ہیں اور آپ تنقید برداشت نہیں کر سکتے، بہتر پھر اپنا بزنس کھول لیں۔ ایک چیز میں کہوں گا سب سیلیبریٹیز کو، جو کوئی بہت بڑے لوگ ہیں، ہم تو ورکر ہیں، یا پولیٹیکل لیڈرشپ کو، کبھی کسی کو بلاک نہ کریں، کبھی کسی کا میسج ڈیلیٹ نہ کریں، جو گالی دیتا ہے اس کو بھی دعا دیں، جو اچھی تجویز دیتا ہے اس پہ عمل کریں اور آگے بڑھیں۔ لمبے منزلوں کے مسافر کبھی چھوٹی چھوٹی لڑائیوں میں نہیں پڑتے۔ اچھا علی صاحب، یہ مسئلہ یہ ہے نا تنقید والی جو آپ بات کر رہے ہیں، ایک ایٹیچیوڈ، یہ جس طرح آپ نے یہ ٹویٹر کے حوالے سے بات کی، اب اس کا جواب نہیں دیا جاتا، ایک ہی بات آتی ہے سامنے سے، وہ یہ کہ کسی نے ضمیر بیچ دیا، کوئی بک گیا، کیونکہ اپنے دماغ سے تو یہ بات ہو ہی نہیں سکتی۔ تو یہ بہت پرابلمٹک چیز نہیں ہے کہ کرٹیسزم کو ریسیو ہی نہیں کرنا آتا کسی کو، تھوڑی سی تنقید دیکھ کے کریڈیبلٹی پہ حملہ کر دیتے ہیں؟ دیکھیں، وہ تو پولیٹیکل گرومنگ کی بات ہے۔ میرا تو ہمیشہ سے 2013 سے جب سے میں ایم این اے بنا ہوں، میں مشکل سے مشکل اینکر کے پاس گیا ہوں، میں نے سخت سے سخت بات کا جواب دیا ہے، اور میں پریفر کرتا ہوں کہ جو ہمارے سخت سے سخت ناقد ہیں، میں ان کے پروگرام میں بھی کبھی انکار نہیں کرتا، جو فیوریبل ہیں ان کے پاس وہ سب چلے جاتے ہیں، میں بھی جاتا ہوں، لیکن میں کسی اور کا نام نہیں لیتا، لیکن آپ کا بسد احترام، کیونکہ آپ کو میں نے دیکھا ہے کہ آپ نون لیگ، پیپلز پارٹی، آپ سب کی اسٹیبلشمنٹ، سب کی کرٹیسزم کرتے ہیں، تو اور بھی بڑے نام ہیں، اوائڈ نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کوئی آپ کے خلاف بات کر رہا ہے، میں تو پارٹی میں بھی سجیشن دی ہے، کل پرسوں بھی دی ہے، میں نے ان کو یہ سجیسٹ کیا ہے کہ اگر آپ دیکھیں بہت وقت گزر گیا ہے، 9 مئی کو بھی ہو گیا ہے، سیاست میں ہماری 3 دہائیاں ہو رہی ہیں، میں نے تجویز یہ دی ہے کہ جو آپ کا سخت سے سخت اینکر ہے، ناقد ہے، اس کو بائیکاٹ نہ کریں، وہاں جا کے اس سے دلیل سے جواب دیں اور اسے پوچھیں بھی آپ کا کیا مسئلہ ہے، اگر تنقید کر رہا ہے اس کا جواب دیں، اگر اس کو کوئی غلط فہمی ہے اس کو کلیئر کر دیں۔ بائیکاٹ کرنا، بھاگ جانا، چھوڑ جانا، نہ آنا حل نہیں ہے۔ یو فیس اٹ۔ That's what I have learned in life from Imran Khan. Face it. Wait till the last ball. اور اگر آخری بال تک نہ کھیلتے، میں تو نہیں تھا، اللہ نے کروایا میرے سے، میں کسی قابل نہیں ہوں، لیکن آخری رات اگر فائٹ نہ ہوتی، یہ تحریک کھڑی ہوتی۔ آپ آخری بال تک کھیلتے ہیں، یہی ہمیں عمران خان صاحب نے سکھایا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب اگر پارٹی پالیٹکس پہ آ جائیں، 27 ستمبر کو پشاور جلسے کا اعلان ہوتا ہے، پارٹی یہ کہہ رہی ہے کہ خان صاحب کی رہائی کے لیے سنگ میل ہوگا۔ یہ پشاور میں جلسہ کرنا کیسے ہوگا سنگ میل؟ کیونکہ اب گنڈا پور صاحب کہہ رہے ہیں 1 کروڑ لوگ ہم لے کے آئیں گے، پختونخوا میں رجسٹرڈ ووٹرز ٹوٹل 2 کروڑ ہیں، تو یہ سنجیدہ بات تو نہیں لگ رہی کہ 1 کروڑ لوگ آ جائیں گے اور رہائی ہو جائے گی اور سب کچھ ہوگا بھی پشاور میں، جبکہ مسئلہ تو پنجاب کا ہے، مسئلہ وفاق کا ہے۔ لیکن شو آف پاور ہونی ہے، طاقت تو اللہ کی ہے، لیکن زمین پہ جس کے ساتھ عوام ہے اسی کے پاس اللہ کی دی ہوئی طاقت ہے۔ ٹھیک ہے، آپ نے فارم 47 سے ہم سے ہمارا ووٹ جو ہے وہ نتیجہ چھین لیا، لیکن عوام کو کیسے چھینیں گے؟ لوگوں کے دلوں سے عمران خان صاحب کو کیسے نکالیں گے؟ خیبر پختونخوا تحریک انصاف کا قلعہ ہے، اور یہ جب یہ بجٹ نہیں پاس ہو رہا تھا اس وقت میں نے یہ بات کی تھی کہ اس کو بچاؤ، اس قلعے کو بچاؤ۔ میں نے گنڈا پور کی سپورٹ کیوں کی؟ وہ میری خالہ کا بیٹا نہیں ہے، اس کو عمران خان نے وزیر اعلیٰ بنایا، عمران خان کل ہٹا دے میں نہیں اس کو سپورٹ کروں گا، لیکن میں نے اس لیے سپورٹ کیا کہ یار یہ وزیر اعلیٰ اگر چلا گیا یا حکومت اگر گر گئی خدا نخواستہ، یہ ابھی ہم جلسہ کر رہے ہیں کدھر کرتے؟ لیکن ایک ورکر کنونشن آپ لاہور میں نہیں کر سکتے، چھوڑتے ہی نہیں ہے، فسطائیت ہے۔ تو اس وجہ سے
तहरीक इंसाफ की हुकूमत, और वहाँ हमारा जो पोजीशन है वो एक किला है तहरीक इंसाफ का, और वहाँ हमने एक शो ऑफ स्ट्रेंथ करनी है कि भाई अवाम आज भी इमरान खान के साथ है, अवाम आज भी उसी को लीडर मानती है। कॉल पूरे पाकिस्तान की है, ये भी मैं क्लियर कर दूं, लेकिन आएगा ज्यादा सिर्फ पख्तूनख्वा। वजह यह है कि हमारे पंजाब के भाई जो हैं वो पंजाब में सैलाब के इश्यूज हैं, लीडरशिप को हमने लोगों को दावत दी है। अली अमीन खान ने वहाँ अच्छा इंतजाम किया है, रात के लिए सबको बुलाया है, सबको कॉल की है, दावत दी है इज्जत से। वैसे भी पेशावर मेहमान नवाज लोगों का शहर है, हम वेलकम करेंगे अपने तमाम मेहमानों को, पंजाब से, सिंध से, फ्रॉम बलोचिस्तान। लेकिन चूंकि वहाँ सैलाब है, इसलिए हम बहुत कोई नहीं एक्सपेक्ट कर रहे कि सैलाब ज़्यादा इलाकों से लोग आए, लेकिन इंशाल्लाह इट विल बी गुड शो। मैं कोई फिगर नहीं दे सकता, मुनासिब नहीं लगता, लेकिन इट विल बी पावर शो, इट विल बी गुड शो। और इंशाल्लाह वहां से एक ही जवाब आएगी, पेशावर से एक ही जवाब आएगा कि खैबर पख्तूनख्वा और पेशावर और पूरा पाकिस्तान इमरान खान साहब के साथ खड़ा है इंशाल्लाह। लेकिन ये तो अली साहब आप मानेंगे ना कि ये सिंबॉलिक चीज़ें होती हैं, इसका पाकिस्तान की प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स से ताल्लुक़ नहीं है। अब 20 सितंबर को अजाने देने का ऐलान हुआ कि एहतजाज किया जाएगा, वापस ले लिया। उससे पहले कभी हॉर्न बजा के एहतजाज करने की बात होती रही, कश्मीर के लिए 1 घंटा सड़क पर खड़े हो जाएँ इसकी बात हो गई, भूख हड़ताल कर ली, लेकिन टोटल नेट रिज़ल्ट तो पाकिस्तान में एहतजाज का सिफर ही होता है। अब PTI ये सिंबलिज्म की पॉलिटिक्स कर रही है, सिर्फ मैसेजिंग है, प्रैक्टिकली कुछ चेंज नहीं करना। मुज़म्मिल साहब देखिए, पॉलिटिक्स में जलसा है, जुलूस है, एहतजाज है, धरना है, पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट के अंदर कानून साजी है, स्पीचेस हैं, वॉकआउट है, ये सारी पार्लियामेंट से तो निकल रहे हैं ना आप। ये तो मेरा वही है, इंशाल्लाह कहीं नहीं जा रहे। ये तो मेरा काउंटर क्वेश्चन है इस निज़ाम पे, आपकी वसातत से, आपके सवाल की वसातत से, कि जब हम इसको मानते हैं, और मैं सबसे पहले मानता हूं कि जलसों से हुकूमतें नहीं जाती, तो फिर काहे का डर, फिर हमसे इतना डर क्यों है? बल्कि आप हमें एक्सपोज होने दें, आप हमें मौका दें। मैं आज कहता हूं आपके प्रोग्राम की वसातत से कि मैं अपनी लीडरशिप से कहता हूं कि हमें मीनार पाकिस्तान में इमरान खान साहब की गैर मौजूदगी में एक बड़ा जलसा करना चाहिए, ताकि हम कौम सब के सामने एक चीज वाजे हो जाए कि इमरान खान साहब जेल में भी हैं, जेल के अंदर से वो पाकिस्तान का बड़ा जलसा कर सकते हैं। लेकिन इस पे पंजाब हुकूमत डरती है। नहीं, हुकूमत का रिस्पॉन्स ये होता है कि अगर हमने परमिशन दे दी ना, फिर आप 26 नवंबर और 9 मई रिपीट कर देंगे। दैट्स व्हाट दे से। नहीं, 26 नवंबर को देखें, मैं एक बात, मीनार पाकिस्तान में जलसा होगा, दुनिया आएगी, जलसा करके चले जाएंगे। जिस तरह अभी 27 को जलसा करके चले जाएंगे, जिस तरह उससे पहले हमने 24 में जलसा करके पिछली गर्मियों में चले गए। इमरान खान साहब खुद पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा जलसा रजीम चेंज के जमाने में जो हमने इस्लामाबाद में, आपको याद होगा, वो किया था अब मार्च में, इट वॉज मैसिव जलसा। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? सब लोग घर चले गए। यही तो मेरा नुक्ता है कि आप पॉलिटिकल डिस्कोर्स होने दें, जलसे होने दें, एहतजाज पुरअमन होने दें, गोलियां ना चलाएं, लोगों को मारे ना, लोगों पे पर्चे काटे ना, लोगों इस मुल्क में सबको जीने दें यार, सबका हक है, लोगों को सियासत करने दें, इस मुल्क को चलने दें, ना डरें, कुछ नहीं होता। अब आपने फॉर्म 47 का भी दोबारा से जिक्र किया, सभी करते हैं PTI में, लेकिन ये अगर इंटरनेशनल सिनेरियो की बात करें, ये हैरान कुन चीज़ नहीं है आपके लिए भी कि सऊदी अरेबिया से जो जॉइंट डिफेंस पैक्ट हो गया, एक वो दौर था कि आपकी गवर्नमेंट के जो ताल्लुकात थे इतने ख़राब हो गए कि शाह महमूद साहब ने कहा कि अब हमें सऊदी अरेबिया के बग़ैर आगे बढ़ना है, और पब्लिक में बयानात देना शुरू हो गए। और आज एक ये दौर है कि वो इंडिया की ट्रेड को अवॉइड करके एक पैक्ट साइन कर रहे हैं कि आप पे हमला, हमारे ऊपर हमला है, और PTI भी एंडोर्स कर रही है कि अच्छा इकदाम है। तो जिस हुकूमत से आपको तवक्को ये थी कि ये मैंडेट के बगैर आई है, ये तो बैसाखियों पर गिर जाएगी, वो तो सरप्राइज़ करती जा रही है। देखिए, आज खान साहब ने उसको अप्रिशिएट किया है, ओन किया है। सऊदी अरब के साथ हमारा ताल्लुक हुकूमत पे बेस नहीं है, हुकूमतें आती जाती हैं, लोग आते जाते हैं, वो ज़रा आते जाते हैं, लेकिन रास्तें रहती हैं। सऊदी अरब से हमारा एक रूहानी निस्बत भी है, ताल्लुक है, और मुश्किल वक्त में उन्होंने भी साथ दिया। 65 की जंग हो या ख़ासकर जो न्यूक्लियर धमाकों में उन्होंने हमें सपोर्ट किया, ऑयल की सूरत में, अखलाकी उसमें सूरत में। तो ये जो पैक्ट हुआ है, ये पाकिस्तान और सऊदी अरब की अवाम की और स्टेट्स की जीत है। हम इसको सपोर्ट करते हैं, और इस बात का भी अदा करते हैं कि खान साहब जब वज़ीर आज़म बनेंगे इंशाल्लाह दोबारा इसको मजीद मजबूत करेंगे। ये तो खुशी की बात है, इसमें कोई पॉलिटिक्स नहीं। शहबाज साहब के क्रेडिट पे नहीं है, यानी कि ये नहीं, जिन ने इसके लिए काम किया है, बल्कि खान साहब की अगर आज आप उनका बयान पढ़ें तो उसमें उन्होंने कहा है कि हमारे अपने दौर से हमने इस पर कोशिश की। देखिए, यहाँ जो 2 दफा आलम इस्लाम को इकट्ठा किया, मियाँ साहब तो नहीं कर सके, भुट्टो साहब के बाद से